بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دو بندوں کو بلائیں گے، فرمائیں گے تم نے میرے احکام پر عمل کرنے میں سستی کی اور غفلت برتی، یہ کیا وہ کیا، اب جاؤ جہنم میں. اب جب اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ جہنم میں، تو ان میں سے ایک تو جہنم کی طرف بھاگنے شروع کر دے گا اور دوسرا بندہ دو چار قدم اٹھائے گا، پیچھے دیکھے گا، پھر دو چار قدم اٹھائے گا، پھر پیچھے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلوا لیں گے. پہلے سے پوچھیں گے بھئی میں نے تجھے کہا کہ جاؤ جہنم میں، تم نے تو دوڑی لگا دی. وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو آپ کے حکم پر عمل کرنے میں سستی ہوتی رہی مجھ سے، جب آپ نے آخری حکم دیا جاؤ جہنم میں تو میں نے سوچا چلو اس حکم پر تو عمل کر لوں، تو میں نے دوڑنا شروع کر دیا. اللہ دوسرے سے پوچھیں گے بھئی تم دو چار قدم چلتے تھے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے. وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی میں نے تو اپنی رحمت کا معاملہ دیکھا، آپ نے حکم دے دیا جاؤ جہنم میں تعمیل میں قدم اٹھاتا تھا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا شاید آپ کی رحمت غالب آ جائے، پھر قدم اٹھاتا تھا، پھر مڑ کے دیکھتا تھا. اللہ فرمائیں گے اچھا تجھے اگر میری رحمت کی اتنی امید ہے میں نے تجھے بھی جنت عطا فرما دی، اور پہلے بندے کو بھی اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے بھی جنت عطا فرما دی. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوگی قیامت کے دن. اور یہ کس لیے ہوگی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور ان کی دعائیں ہوں گی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اسلام کی امت میں سے ایک بندے کو بلایا جائے گا اور اس کے گرد اللہ تعالیٰ رحمت کی چادر جیسے کنات لگا دی جاتی ہے نا، تو اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ اس بندے کے گرد رحمت کی کنات لگا دے گے تو مخلوق کو پتہ نہیں چلے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اللہ اس بندے کو اس کے گناہ گنوانا شروع کریں گے، تیرا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ. وہ مانتا جائے گا حتیٰ کہ ایسا وقت آئے گا کہ وہ بندہ یہ سمجھنے لگ جائے گا آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا. اللہ فرمائیں گے کہ اچھا دنیا میں تو کوشش کرتا تھا گناہوں سے بچنے کی لیکن بچ نہیں سکتا تھا اور معافی کی دعائیں مانگتا تھا، چلو تیری معافی کی دعائیں تیرے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہیں، وہ دعائیں میں نے قبول کر لی اور میں نے تیرے سب گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل فرما دی. اب اللہ اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. پھر جب وہ رحمت کی کنات ہٹے گی نا تو مخلوق اس بندے کی طرف دیکھے گی کہ اس کے زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں لکھا ہوا ہوگا. لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں، اس لیے ان کا نام اعمال ایسا ہے، حالانکہ وہ امت محمدیہ کا ایک گناہگار بندہ ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر تان دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے تو وہ چپ کر کے کھڑا رہے گا. اب چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا کر اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. جب اللہ یہ فرمائیں گے نا تو وہ بندہ فوراً بول اٹھے گا اللہ آپ نے تو چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے، بڑے گناہ تو آپ نے میرے گنوائے ہی نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے جب یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا جو کوا تھا نا، صحابی کہتے ہیں ہم وہ بھی دیکھ سکتے تھے، محبوب اتنا ہنسے اس بات کو دیکھتے. جب چھوٹے گناہ گنوائے تو چپ کھڑا ہوا ہے، اور جب بڑے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا حکم دیا تو کہنے لگا خود کہ میرے تو بڑے بڑے گناہ ابھی باقی ہیں. اللہ فرمائیں گے میں نے چھوٹوں کو بھی نیکی بنا دیا، بڑوں کو بھی نیکی میں تبدیل فرما دیا. تو یہ نبی اسلام کی رحمت للعالمین. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا کرنے کا حکم دیا کہ جس دعا کو اسی طرح قبول کر لیا جائے گا جس طرح وہ مانگیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول فرمایا. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار ملا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی دعا مانگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دنیا میں کوئی دعا نہیں مانگی, میں نے اس دعا کو اپنے لیے ذخیرہ کر لیا. قیامت کے دن میں دعا مانگوں گا اور اس وقت جنت میں جاؤں گا جب میرا آخری امتی بھی جنت میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. راضی ہونے کا کیا مطلب کہ فرض کرو آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں کہ جی اس پیالے میں دودھ دے دیجیے اور وہ بندہ دودھ بھرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ دودھ اتنا بھر جاتا ہے کہ باہر گرنے کے قریب ہو جاتا ہے. تو جب وہ باہر نکلنے کے قریب ہو جاتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں بس اتنا کافی ہے. وہ جو کیفیت ہے نا کہ آپ نے کہہ دیا لینے والے نے جی بس اس کو فترضا کہتے ہیں. کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو قیامت کے دن اتنا نوازے گا کہ آپ ہی بس کرنے لگ جائیں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی ہے اللہ میری امت کو جنت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم سے 1,00,000 بھر کر بندوں کی نکالوں گا اور ان کو بلا کسی عمل کے جنت عطا فرما دوں گا. اب اس بات کو سن کر نبی علیہ السلام بھی خوش ہوئے اور قریب ابو بکر عمر بھی بیٹھے تھے, وہ بھی خوش ہو گئے. مگر ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے وسلم آپ اور دعا کیجیے. تو عمر نے کہا ابو بکر آپ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں نا؟ جی جانتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی لفظ کتنی بڑی ہوگی. بھئی آپ دیکھیں اگر میں اپنے یوں لب کر کے پلاؤ اپنے ہاتھ میں لوں تو سینکڑوں کی تو بات نہیں, ہزاروں چاول کے دانے میری لب میں آ جائیں گے, ہزاروں دانے. اب اللہ تعالیٰ ہے. آپ سوچیں جب وہ لب بھریں گے تو کتنے انسان ان کی لب میں آ جائیں گے. کیا خربوں کی بات. جہاں ہماری گنتی ختم ہو جاتی ہے شاید اس سے بھی زیادہ بندے اللہ کی لب میں آ جائیں گے. اور اللہ اتنے بندوں کو بلا حساب جنت عطا فرما دے. عمل کو ان کا کوئی اپنا عمل نہیں ہوگا, جنت عطا کر دیں گے. تو عمر نے کہا ابو بکر جب اللہ نے 1,00,000 بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ فرما دیا تو کافی نہیں ہے. ابو بکر صدیق نے کہا عمر اگر اوروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو تمہارا کوئی نقصان ہے کہ نہیں؟ اگر اوروں کا بھی فائدہ ہے تو ہو جائے. تو ابو بکر صدیق نے پھر عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور دعا کیجیے. وہ سمجھ گئے تھے یہ قبولیت کا وقت ہے, محبوب دعا کریں گے تو انسانوں کا فائدہ ہو جائے گا. ارحم امتی بے امتی ابو بکر, ان میں بھی اللہ نے رحمت کو غالب کر دیا. چنانچہ نبی انسان نے پھر دعا مانگی, اللہ نے وعدہ فرما دیا میں 2 لپیں بھر کر نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا. عمر مطمئن ہو گئے. ابو بکر صدیق لگے رہے اے اللہ کے حکم قبولیت کا وقت ہے اور دعا فرما دیجیے. چنانچہ نبی اسلام نے پھر دعا فرمائی. اللہ نے وعدہ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 لپیں بھر کر نکالوں گا اور ان لوگوں کو بلا ان کے کسی عمل کے اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرما دوں گا. اب امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں یہ حدیث مبارکہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میرا اپنا تو کوئی عمل ایسا نہیں
کہ جنت کا حقدار بن سکوں. ہاں اتنی تمنا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ آپ جن 3 لقبوں کو بھر کر نکالیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے، مجھے بھی قیامت کے دن انہی بندوں میں شامل فرما لیں. اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اپنے عمل تو اس قابل نہیں ہے، مگر آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بس محبوب کی شفاعت عطا فرما دینا اور اس کے صدقے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دینا.